بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری گمشدہ مال پانے کے احکام میں چل رہی تھی، اور یہ اس سیریز کا یہ آخری لیکچر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے 2541 تک مسائل پڑھے تھے۔ 2542، اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو 1 سال تک باقی نہ رہتی ہو، تو ضروری ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک کہ وہ باقی رہے اس چیز کی حفاظت کرے، اور جو اس کی قیمت میں اہمیت رکھتی ہوں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اس کا اعلان بھی کرتا رہے، اور پھر بھی اس کا مالک نہ ملے تو اس کی قیمت کا تعین کر کے اپنے لیے رکھ لے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے بیچ دے اور اس کے پیسوں کی حفاظت کرے، اور دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اعلان بھی جاری رکھے۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو رقم اسے دے دے، اور اگر 1 سال تک اس کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو کچھ مسئلہ نمبر 2531 میں بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کرے۔ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو 1 سال تک باقی نہیں رہتی، تو ضروری ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک کہ وہ باقی رہے اس چیز کی حفاظت کرے۔ مثلا کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جو مہینہ 2 مہینہ چلتی، وہ 1 سال تک اس کی لائف ہی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی لائف ہی 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہے، تو اب اس چیز کی ویلیو کو یعنی کیسے باقی رکھا جائے۔ مثلا کوئی ایسی چیز کھانے پینے سے متعلقہ ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو فریز کرنا پڑے گا، یا اس کو مثال کے طور پر اس کو کسی طرح سے پانی وانی میں رکھنا پڑے گا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں کہ جن کا 1 سال تک باقی یعنی رہنا ممکن نہ ہو، تو کہتے ہیں جب تک باقی رہنا ممکن ہو اس چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ حفاظت کرنی پڑے گی کہ جو اس کی قیمت میں اہمیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ چیز فریزر میں رکھنے سے تازی رہے گی تو فریزر میں آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ تو آپ رکھیں گے، اور احتیاط واجب یہ کہ اس مدت کے دوران اس کا اعلان بھی کرتا رہے، یعنی مثال کے جب تک بھی ہے وہ اعلان کرتا رہے، پھر بھی اس کا مالک نہ ملے تو اس کی قیمت کا تعین کر کے اپنے لیے رکھ لے۔ مثال کے طور پر ہفتہ بھر رکھا، ہفتے بھر تک کوشش کی، اس کے بعد فرض کر لیں کہ مالک نہیں ملا، ہفتہ دن 15 دن جیسی چیز ویسے جب تک اس کی حفاظت کی جا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اب قیمت کا مثال مالک نہیں ملا تو کہتے ہیں اب اس کی قیمت کا تعین کرے گا، اب یہ کتنے کی ہے، کتنے کی مارکیٹ میں جائے گی، جتنے کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اس کی قیمت تھی 500 روپے، تو وہ 500 روپے مثال کے طور پر اس کی قیمت تعین کرے جو اس کا مارکیٹ ریٹ تھا، اور وہ اپنے لیے رکھ لے، وہ خود استعمال کر لیں۔ اگر خود استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعمال کر لیں، اور اس کی جگہ 500 روپے رکھ دے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے بیچ دے، مارکیٹ ریٹ 500 روپے اٹھا کے کسی اور کو بیچ دیں، تاکہ وہ چیز جائے، اور اس کی حفاظت کے اعتبار سے جو ذمہ داری تھی اب تو ہو نہیں سکتی، اس لیے چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو چیز کو ڈسپوز کرنے کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو خود خرید لیں یا مارکیٹ میں بیچ کے اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لیں۔ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ خود خریدے چاہے وہ مارکیٹ میں بیچ کر پیسے رکھے، دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اعلان جاری رکھے۔ اعلان جاری رکھے گا، جب بھی اگر اس کا مالک مل جائے تو رقم اس کو دے دے، بھائی آپ کی چیز تھی، بیچ دی میں نے، یہ اپنے لیے رکھ لی تھی، چیز ختم ہو گئی، واقع نہیں رہ سکتی تھی، یہ لیجیے آپ کے 500 روپے۔ تو کہتے ہیں اگر 1 سال تک مالک نہ ملے پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں 1 سال ہو گیا مالک نہیں ملا تو پھر وہی والی بات کہ جو 2531 میں بیان کیا گیا تھا کہ حرم سے ملا ہے تو کیا ہوگا، حرم کے علاوہ سے ملا ہے کیا ہوگا، وہ سارے مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2543، جو چیز کسی کو پڑی ہوئی ملی ہو، اگر وضو کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت اس کے پاس ہو، اگرچہ وہ مالک ملنے کی صورت میں اسے نہ لوٹانا چاہتا ہو، تب بھی اس کا وضو اور نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بیچ والا جملہ سمجھنے تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو، اس لیے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ والی ہے، گمشدہ چیز ملی، آپ کی ذمہ داری تھی کہ 1 سال اعلان کرتے، مالک کو لوٹاتے۔ گمشدہ چیز آپ نے اٹھا تو لی
لیکن بولا نہیں میں دوں گا نہیں، نہ اعلان کروں گا نہ میں مالک کو دوں گا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خود مجھے قبضہ کرنی ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی کی چیز کو غصب کرنا ہے، تو وہ غصبی چیز اگر آپ کے پاس ہے، یعنی وہ مثال کے طور پر مالک کو لوٹانا نہیں چاہتا ہوں، اب وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں آپ کے جیب میں پڑی، آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو صحیح ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے، فرماتے ہیں ہاں وضو صحیح، وضو کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چیز جیب میں پڑی ہوئی ہے، مالک کو لوٹانا نہیں چاہتے آپ، یعنی غصب کرنا چاہتے، ارادہ آپ کا یہ ہے، نماز صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں نماز آپ کی صحیح ہوگی، نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آخر کے دو مسائل فرماتے ہیں کہ جس کے اندر جو پریکٹیکل سچویشن میں بھی پیش آتے ہیں۔ 2544، اگر کسی شخص کا جوتا اٹھا لیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کا جوتا رکھ دیا جائے، اور اگر وہ شخص جانتا ہو کہ جو جوتا رکھا گیا وہ اس شخص کا مال ہے جو اس کا جوتا لے گیا ہے، اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ جو جوتا وہ لے گیا ہے اس کے عوض وہ جوتا رکھ لے، تو وہ اپنے جوتے کے بجائے وہ جوتا رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک جیسے دو جوتے تھے، آپ کا مثال کے طور پہ بھی ایسے ہی جوتا تھا، سیم نمبر تھا، اس کا بھی ایسے ہی تھا، آپ کو اپنی نشانی پتا تھی، آپ نے دیکھا مجلس سے باہر نکلے، دیکھا آپ کا جوتا کوئی لے گیا اور اس کی جگہ دوسرا جوتا رکھ گیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جس نے یہ جوتا اٹھایا ہوگا وہ ایسا آدمی ہوگا کہ جس نے جو میری چیز ہے اس کی چیز بالکل سیم ہے، اب وہ میری چیز اٹھا کے گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی چیز مجھے دینے، یعنی وہ یہ سمجھ کے لے کے گیا ہے کہ وہ اس کی چیز تھی، وہ غلطی سے اٹھا کر لے گیا، تو اب اس کی جو چیز ہے اس کو مجھے اٹھانے کی اجازت اس کی طرف سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں اگر وہ جانتا ہے کہ جو جوتا رکھا ہے وہ اس شخص کا مال ہے کہ جو اس کا جوتا لے گیا، چونکہ وہ سیم چیز تھی تو آپ کو یہ اشتباہ، یعنی یہ اطمینان کرنا آسان ہوگا کہ ابھی جو پڑا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو لے گیا یہ اسی کا ہوگا جوتا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرماتے ہیں آپ کو یہ اس بات پہ راضی ہے کہ وہ جوتا لے گیا، وہ اس کا عوض میں جوتا رکھ گیا، یعنی وہ آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ چونکہ وہ لے گیا ہے، غلطی سے لے گیا ہے، تو اب اتنا تو ہے کہ وہ اگر غلطی سے لے گیا تو اس بات پہ تو راضی ہوگا کہ وہ چونکہ میرا لے گیا ہے تو وہ اس کا جوتا پڑا ہوا ہے اس کے اٹھانے پہ وہ راضی ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ وہ جوتا لینے پہ راضی ہوگا اور اس کے عوض میں وہ جوتا رکھ کے گیا ہے تو آپ بھی وہ والا جوتا پہن کے جا سکتے ہیں، وہ جوتا پہننا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ شخص جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا جوتا ناحق اور ظلمن لے گیا ہے، ناحق اور ظلمن لے گیا نہیں جان بوجھ کے لے گیا ہے، غلطی سے نہیں گیا، وہ جان بوجھ کے آپ کا جوتا مثال کے طور پہ نیا تھا یا صاف ستھرا تھا اور وہ اس کا جوتا تھوڑا خراب تھا یا تھوڑا ہلکا تھا، اور وہ آپ کا جوتا اٹھا کر، مجھے پتا ہے کہ یعنی میرا جوتا وہ اٹھا کر لے کے گیا ہے اور زبردستی ناحق لے کے گیا ہے، ظلم کرتے ہوئے لے کے گیا ہے، تب بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ اسی کا جوتا ہے اور اس بات پہ راضی، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں یہ والا جوتا لے لوں، تب بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس کا جوتا لے سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس جوتے کی قیمت اس کے اپنے جوتے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ میرے جوتے کی قیمت مارکیٹ میں ابھی کتنی تھی اور اس کے جوتے کی قیمت ابھی مارکیٹ میں کتنی ہے۔ اگر میری جوتے کی قیمت زیادہ تھی اور اس کی کم تھی تب تو صحیح ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے مثال کے طور پہ 500 روپے کا جوتا لے گیا، اس کا جوتا 450 روپے کا تھا، یعنی 450 روپے کی قیمت کا بچا تھا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو آپ نے جو جوتا اٹھایا آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ ورنہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ قیمت مثال کے طور پہ آپ کا بھی 500 کا تھا اس کا بھی 500 کا تھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قیمتیں برابر ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کا جوتا تھوڑا زیادہ پرانا ہو گیا تھا، آپ کا جوتا 450 کا ہو گیا تھا اور جو رکھ کے گیا ہے وہ 500 کا رکھ کے گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو 500 کا رکھ کے گیا ہے یہ زیادہ قیمت، یعنی 450 تک تو ایکول تھا، جو 50 روپے زیادہ ہیں اس سے متعلق 50 روپے سے متعلق کا کیا مسئلہ ہوگا؟ فرماتے ہیں 50 روپے کا حکم وہ والا ہوگا کہ جو مجہول المالک کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ 50 روپے ایسے ہیں جس کا مالک مجھے نہیں پتا، تو مجہول المالک چیزوں کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے علاوہ یہ مجہول المالک کا حکم ہوگا، اور مجہول المالک کا حکم ابھی آگے جا کر اگلے مسئلے میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کے علاوہ اس جوتے پر مجہول المالک کا حکم جاری ہوگا، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو اٹھا کے لے کے گیا ہے وہی یعنی اپنا جوتا چھوڑ کے گیا ہے، یعنی اپنا بھی لے گیا میرا بھی لے گیا اور یہ کسی اور بیچارے کا تیسرے کا جوتا پڑا ہوا ہے،
یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں کے اندر جو جوتا پڑا ہوا ہے وہ مجہول المالک کے حکم میں جائے گا. وہ مجہول المالک کا حکم ابھی لاسٹ مسئلے میں یعنی 2545 میں ہم پڑھنے والے ہیں. 2545 میں فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس مجہول المالک مال ہو یعنی اس مال کا مالک نامعلوم ہے اور اس مال پر لفظ گمشدہ کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی گمشدہ مال نہیں ہے کہ مال کھو گیا تھا اور آپ کو مل گیا. یہاں مسئلہ ہے کہ مال تو پتا تھا لیکن مالک کھو گیا، ابھی مالک نہیں مل رہا، کہ مال تو پڑا ہوا ہے مالک نہیں پتا. تو کہتے ہیں اگر یہ گمشدہ کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو کہلاتا ہے مجہول المالک مال. تو کہتے ہیں اس صورت میں جب اسے اطمینان ہو کہ اس مال میں تصرف کرنے پر اس مال کا مالک راضی ہوگا تو جس طرح بھی وہ اس مال میں تصرف کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجہول المالک مال اگر آپ کو ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مالک راضی ہے چاہے جو بھی ہو، مالک کو وہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ جو اٹھا کے لے گیا اس پہ راضی ہے اور جو رکھ کے گیا ہے اس پہ جو بھی اٹھا لے مسئلہ نہیں ہے، وہ راضی ہوگا کہ جو بھی اس کو استعمال کر لے جائے پہن لے کچھ بھی کرے مالک راضی ہوگا. تو کہتے ہیں آپ کو اطمینان ہے کہ مالک راضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہ چیز اٹھائیے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ جیسے بھی چاہیں اس کو استعمال کریں. لیکن اگر اطمینان نہ ہو، اس لیے کہ عام طور پہ ایسا اطمینان کرنا مشکل کام ہے، ہاں بعض سیناریوز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اطمینان ہوتا ہے لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتا. اگر اطمینان نہ ہو تو کہتے ہیں انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کرے، پھر مالک ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈیں کون ہے مالک، اور جب تک اس کے ملنے کی امید ہو اس وقت تک تلاش کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اس کے مالک کے ملنے سے مایوس ہونے کے بعد اس مال کو بطور صدقہ فقیر کو دینا ضروری ہے، چونکہ استعمال کا تو راضی ہونے کا پتہ نہیں تھا، اطمینان تو تھا نہیں. تو کہتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ مالک تلاش کریں. مالک تلاش کرتے کرتے اگر مایوس ہو جاتے ہیں تو مال کو بطور صدقہ کسی فقیر کو دینا ضروری ہے. فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دے. یہ جو صدقہ دے گا یہ حاکم شرع کی اجازت سے دے احتیاط واجب کی بنا پر. اور حاکم شرع کی اجازت سے اس کی قیمت بھی صدقہ دے سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوتا مارکیٹ میں بیچ دے اور اس کی قیمت حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دے دے، لیکن حاکم شرع کی اجازت ہونا چاہیے. کہتے ہیں اگر وہ بعد میں مال کا مالک مل جائے اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہو، بعد میں نکل آیا مالک کہ بابا وہ جو اس دن جوتا رہ گیا تھا یا اس دن مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جو رہ گئی تھی اور ایسا تھا اور ویسا تھا، تو ان تمام صورت میں مالک بعد میں مل جاتا ہے اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اس کا عوض دے دے. اب جو بھی جوتا تھا یا کوئی بھی چیز تھی اگر وہ پڑی ہوئی تھی اور اس صورت میں اس نے یا تو مارکیٹ میں بیچ دی یا اس چیز کو صدقہ کر دیا تھا، دونوں صورتوں میں اب اگر مالک اس بات پہ راضی نہیں ہے تو وہ اس کی قیمت جو بھی ہوگی وہ اس مالک کو دے دے گا. اور ظاہراً ایسا ہی ہے کہ جب وہ چیز دے دے گا یعنی اس چیز کی قیمت دے دے گا تو صدقے کا ثواب انشاءاللہ اس شخص کو ملے گا کہ جس نے یہ پیسہ صدقے کے لیے یوز کیا ہے. یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے اور چیپٹر بھی مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم دین اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد